دوستوں، جب ایک اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابلیس شیطان سے ملاقات کی اور اس ملاقات نے ابلیس شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا بتایا اور ان کے بیچ کیا باتیں ہوئیں، اور ابلیس شیطان نے بتایا کہ میں انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہوں۔ دوستوں، یہ ساری باتیں ہم جانیں گے اسی ویڈیو میں، تو میری آپ سے بس یہی گزارش ہے، واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا پر بادشاہی عطا کی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے کہا، یہ بتا کہ ابلیس شیطان کہاں رہتا ہے۔ اس جن نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو ابلیس کے متعلق کوئی امر ملا ہے، کوئی حکم ملا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، حکم تو نہیں ملا، لیکن وہ ابلیس شیطان کہاں رہتا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو اس جن نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ابلیس کے پاس لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ جن آپ علیہ السلام کو آگے آگے دوڑتا رہا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام اچانک سمندر میں جا پہنچے اور ابلیس کو پانی کی تہ پر بیٹھے دیکھا۔ جب ابلیس کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام پر پڑی تو وہ ڈر گیا اور پھر کھڑا ہوا اور آپ علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو میرے متعلق کوئی امر ملا ہے یا کوئی حکم ملا ہے؟ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، نہیں، تمہارے پاس صرف اس لیے میں آیا ہوں کہ تم سے یہ پوچھوں کہ تمہارا سب سے زیادہ پسندیدہ کام کون سا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ برا ہو وہ کام سب سے برا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کام سب سے برا ہو۔ ابلیس نے کہا، قسم بخدا، اگر آپ میرے پاس چل کر نہ آئے ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کو اس کا نہ بتلاتا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے برا کام یہ ہے کہ جب عورت اور مرد مرد کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، جس کو ہم حبس پرستی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان کو براہ راست منع قرار دیا گیا ہے، لیکن زنا واحد ایسا گناہ ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی زنا کرنا ایک ایسا گناہ ہے جس کے قریب جانے سے بھی روکا گیا ہے، اور زنا کے قریب جانے سے مراد نظر بازی کرنا یا نامحرم کو بوسہ دینا اور چھونا وغیرہ، یہ سب زنا کے دوائی ہیں اور یہ سب حرام اور زنا کے حکم میں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے تھے کہ فجر کی نماز کے وقت کسی نے آواز دی کہ معاویہ اٹھو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو ورنہ جماعت رہ جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور آپ نے چاروں طرف دیکھا مگر جگانے والا نظر نہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے جگانے والے، تم کون ہو؟ جواب ملا کہ میں شیطان ہوں۔ یہ سن کر آپ نے حیران ہو کر پوچھا کہ شیطان کا بجماعت نماز پڑھنے کے لیے جگانا بڑے تعجب کی بات ہے۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم اس امر نیک کی ترغیب کی کس نیت سے دے رہے ہو؟ شیطان کا کام تو سلانا ہے، نہ کہ نماز کے لیے جگانا، بڑے تعجب کی بات ہے۔ پہلے تم یہ بتاؤ۔ شیطان نے کہا، جناب، بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے ہفتے بھی آپ کی جماعت رہ گئی تھی اور آپ جماعت رہ جانے کی باعث بہت روئے تھے،
تو میں نے ملائکہ رحمت کو آپس میں کہتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رونا پسند فرما کر آپ کو 70 جماعت کا ثواب دے دیا ہے۔ تو اے معاویہ، آج بھی تم سو رہے تھے تو میں ڈرا کہ آج بھی اگر تمہارے جماعت رہ گئی تو تم نے پھر رونا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں 70 جماعت کا ثواب دے گا، اس لیے میں جگانے آیا ہوں تاکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر ایک ہی جماعت کا ثواب لو۔ شیطان بعض اوقات نیک کاموں کی ترغیب بھی دینے لگتا ہے، لیکن اس کی یہ حرکت بھی اپنے کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے اور یہ ملعون حلوے میں زہر ملا کر دیتا ہے۔ دوستوں، اب ہمیں یہاں سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کب چاہے گا کہ ہم نیک کام کریں یا سیدھے راستے پر چلیں، کیونکہ شیطان کا کام بھی یہی ہے کہ انسانوں کو نیک راستے سے ہٹائے اور برے کاموں پہ چلائے اور برے کام کرنے کی دماغ میں باتیں ڈالے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں اور آپ کو انبیاء کرام سے اور اولیاء کرام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے اور نیک کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔